10 محرم، 10 محرم کا نام ہے عاشورہ، اور عاشورہ لفظ عاشر سے ہے، لفظ عشرہ سے ہے، جیسے لفظ تاسوعہ لفظ تسعہ یا تاسع سے ہے، 9واں دن یا عاشورہ 10واں دن، تو تاسوعہ الگ ہے اور عاشورہ الگ۔ تو زیارت عاشورہ کا مطلب کہ جس 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کیا جائے، اس دن کی خاص زیارت کا نام ہے زیارت عاشورہ۔ زیارت عاشورہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ 6 الگ الگ الفاظ کے ساتھ معصومین کی بارگاہ سے تعلیم دی گئی۔ سوال یہ تھا کہ وہ 6 زیارت عاشورہ کون سی ہیں؟ تو صرف اشارہ آپ کی خدمت میں، یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے اردو کتابوں کے ترجمے کے اعتبار سے تمام زیارات عاشورہ آپ کو نہیں ملنے والی، البتہ عربی اعتبار سے آپ کو مل جائیں گی۔ کتاب کا نام موسوعہ زیارات معصومین، پورا موسوعہ ہے 4 جلدوں میں، اور ان جلدوں میں سے تیسری جلد وہ تمام زیارات کے بارے میں ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جمع کی گئی ہیں۔ البتہ اگر میں آسان کر سکا تو ایک زیارت عاشورہ تو معروفہ ہے، کتاب کامل الزیارات سے۔ دوسری زیارت عاشورہ ہے کتاب مصباح المتحجس سے۔ تیسری زیارت عاشورہ ہے کتاب المزار الکبیر سے۔ چوتھی زیارت عاشورہ ہے کتاب المزار القدیم سے۔ 5ویں زیارت عاشورہ ہے کتاب المزار الکبیر سے، امام زمانہ علیہ السلام کے الفاظ میں۔ اور 6ٹھی زیارت عاشورہ ہے کتاب اقبال الاعمال سے۔ تو اگر کوئی آپ میں سے خواہش مند ہو رجوع کر سکتا، ورنہ کتاب مفاتیح الجنان میں آپ کو 3 زیارت عاشورہ تو مل جاتی ہیں، جن میں سے ایک تو معروف ہے، اس میں 100 مرتبہ لعن ہے اور 100 مرتبہ سلام ہے۔ تو خالی ایک جملہ اس کے حوالے سے کہہ دوں کہ ٹھیک ہے انسان پڑھ لیتا ہے بغیر تکرار کے بھی اس زیارت کو، وقت نہیں ہے یا وقت بہت کم ہے، مشکلات بڑی ہیں تو پڑھ لیتا ہے، 1 مرتبہ یا 10 مرتبہ سلام پڑھا یا 1 مرتبہ 10 مرتبہ لعن پڑھ لیا، لیکن جو اس کا اصلاً اثر ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنے کے اندر ہی ہے۔ تو اگر آپ واقعاً کبھی عمل کے طور پر یہ کرنا چاہیں تو اختصار سے کام نہ لیجئے، بلکہ پوری توانائیاں اس زیارت کی حاصل کیجیے۔ مجبوری کی بات اور ہے، لیکن اگر آپ کو اختیار ہو عمل کے اعتبار سے تو آپ اس کو مکمل پڑھیے۔ تو ایک تو یہ مشہور ہے، اس کا نام ہے زیارت عاشورہ مشہورہ۔ ایک زیارت عاشورہ غیر مشہورہ ہے، یہ بھی مفاتیح میں موجود ہے آپ کے لیے۔ اس میں 100 مرتبہ لعن نہیں ہے اور نہ 100 مرتبہ درود ہے، البتہ اس میں بھی سجدے کی دعا ہے، اور اس میں شہیدان کربلا کے ناموں میں مولا عباس علیہ السلام کا نام بھی موجود ہے۔ زیارت عاشورہ۔ اور تیسری زیارت عاشورہ کتاب مفاتیح سے، یہ ہے زیارت تعزیت کے نام سے۔ 10 محرم کو تقریباً اس کا انداز زیارت وارثہ سے ملتا جلتا شروع میں، ابتدا میں، پھر اس کے بعد ہر معصوم کا نام لے کر تعزیت پیش کی گئی۔ ہر معصوم کا مطلب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک
تین ہو. چوتھی زیارت عاشورہ. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو دستیاب ہو جائے کسی اعمال عاشورہ کی کتابوں میں، جس میں 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم عذب الفجر، اس کے الفاظ شروع ہوتے ہیں. یہ ایک اور زیارت عاشورہ ہے. ایک 4 ہو. پانچویں زیارت ناہیہ، جو کہ آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی. اور چھٹی زیارت عاشورہ پہلی زیارت عاشورہ کے کلمات سے ذرا سا مختلف ہے، ذرا سا مختلف ہے. یعنی ابتدا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیرت اللہ و ابن خیرت، اس میں نہیں ہے. صرف میں نے اشارہ کیا. تو جن کو 6 زیارت عاشورہ کی تلاش تھی، ان کی خدمت میں یہ باتیں میں نے بیان کر دی. اب آئیے، کل ہم وہاں تک پہنچے تھے جہاں سرکار سید الشہداء کی سخاوت کو بیان کیا گیا. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کیا. السلام علی الحسین، سلام ہو سرکار سید الشہداء پر. سرکار سید الشہداء کا تعارف کرایا امام زمان نے. تو الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں الذی سمحت نفسہ بمحجت. وہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے جنہوں نے اپنے نفس کی بھی سخاوت کی، یہاں تک کہ اپنے گلے کا خون بھی دے دیا. بہت تفصیل کا تو وقت نہیں مل سکا، البتہ خون کے اعتبار سے بھی الفاظ الگ الگ. یہ لفظ آپ کو ملے گا زیارت عاشورہ میں، مشہورہ میں، سجدے والی دعا میں، الذین بذلوا محجہم دون الحسین علیہ السلام. محج، یہ وہی لفظ ہے، بے محجت ہی. محج کہتے ہیں اردو اعتبار سے خون کا آخری قطرہ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. یا محج کہتے ہیں وہ جب شیرک کاٹ دی جائے تو جو خون اچھل کے نکلتا ہے اسے محج کہتے ہیں. جب تک خون بدن میں دوڑتا رہے وہ دم کہلاتا ہے. خون الدم. اور جب یہ خون بہنے لگے تو سار کہلاتا ہے، اور جب اچھل کر نکلے تو موہج کہلاتا ہے. اور اچھل کر خون تب ہی نکلتا ہے جب کہ یہ رگ کاٹ دی جائے. اللہ اکبر. سرکار سید الشہداء پہ سلام کرتے ہوئے امام نے ابھی مصائب اپنے جد کے نہیں بڑھے، ابھی سلام کر رہے، اور سلام میں صرف ایک تعارف کرایا ہے. پھر فرماتے ہیں السلام علی من اطاع اللہ فی سرہ و علانیت. سلام ہو اس پر جس نے اطاعت خدا کو انجام دیا، خدا کی اطاعت کی دونوں حالتوں میں، فی سرہ و علانیت، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی. اب اسی لفظ کو زیارت وارثہ میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ 1، وہ آتیت الزکوٰۃ 2، وہ امرت بالمعروف 3، وہ نہیت عن المنکر 4، وہ اطاعت اللہ ورسولہ 5.
مگر یہاں امام نے ذرا سا لفظ اطاعت کو کھول کے بیان. دیکھیے، ایک اطاعت وہ ہے جو سب کے سامنے کی جائے، اور ایک اطاعت خدا وہ ہے جو تنہائی میں بھی کی جائے. کیا قدر و قیمت ہے تنہائی میں اطاعت خدا کی. ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ سب کے سامنے خدا کے دوست اور تنہائی میں خدا کے دشمن نہ بنو. یعنی اطاعت خدا تو کر رہے ہو مگر سب کے سامنے. جب تنہائی کا موقع ملا تو کیسی اطاعت؟ پھر معصیت شروع ہو گئی. اور اسی اعتبار سے سب سے مشکل کام تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو خدا تنہائیوں میں بھی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اس جملے کی برکت سے. ہم خاک پا ہیں شہیدان کربلا کے غلاموں کے. یہ تو آقا مولا حسین کی بات ہو رہی ہے. السلام علی من عطا اللہ فی سرہ وعلانیت. اب ایک بات یاد رکھیں، مولا حسین نے جب اطاعت خدا کی وہ شیدہ اور اعلانیہ طور پر دونوں حالتوں میں، تو کیا مولا حسین کسی ایسے کو پسند کریں گے جو معصیت خدا کرتا ہو؟ سوچئے گا، کیا ایسا ممکن ہے کہ خود اطاعت کرنے والا پسند کرے معصیت کرنے والوں کو؟ اللہ محالہ. سرکار سید الشہداء کی پسند کیا ہونی چاہیے؟ جو اطاعت گزار ہوگا وہ حسین علیہ السلام سے قریب ہوگا. السلام علی من جعل الشفاء فی تربته. امام فرمائے سلام ہو اس پر کہ قرار دیا گیا شفا کو جس کی تربت میں. تربت نکلا ہے تراب سے. بعض تربت کے معنی لیتے ہیں قبر کے. تربت کے ایک معنی قبر، تربت کے ایک معنی تراب یعنی مٹی. دونوں ملائے تو قبر کی مٹی. تو سلام اس پر جس کی قبر کی مٹی میں شفا رکھی گئی. اللہ اکبر. دوا نہیں، شفا رکھی گئی. دوا اور ہے، شفا اور ہے. دوا طبیب کے ہاتھ میں ہے، شفا خدا کے ہاتھ میں. یہاں طبیب کا ہاتھ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ. اللہ اکبر. شفا خدا کے ہاتھ. هو الشافی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ آیت پھر یاد دلا رہا ہوں آپ کو، قرآن کی آیت ہے. اور جب میں مریض ہوتا ہوں، جناب ابراہیم کے الفاظ قرآن مجید میں، تو وہ پس مجھے شفا عطا کرتا. شفا کون دیتا؟ طبیب نہیں دیتا. دوا میڈیسن شفا نہیں دیتی، شفا خدا دیتا. اور اسی لیے یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ کہ خاک کربلا، خاک شفا تو کہاں سے لی جائے، کہاں سے اٹھائی جائے؟ اور تفصیل سے میں اس ممبر سے بیان کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کر رہا، بس ایک جملہ کافی ہے. کہیں سے بھی آپ کو خاک شفا سمجھ میں نہ آئے تو جو حرم میں ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے، دھول مٹی، اس کو ہی چاٹ لیجئے. اللہ اکبر. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے. امام بخاری کی قبر کی مٹی لوگ تبرکن اٹھا اٹھا کے لے گئے تھے. تو اگر امام بخاری کی قبر کی مٹی تبرک ہو سکتی ہے تو پھر 9 اماموں کے باپ حسین ابن علی کی قبر کی خاک خاک شفا ہو سکتی ہے.
یا ذرا سی جسارت کی کسی دوست نے، ہمارے دوست کا مطلب صاحب ممبر نے جسارت کی جناب اولاد 3 قسم کی ہوتی ہے، اور یہ گاڑی اردو پڑھ رہا، ایک پوت، ایک کپوت اور ایک سپوت۔ اولاد 3 قسم کی ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی اولاد جو باپ کے مقام کو حاصل نہ کر سکے، کپوت کہلاتی ہے۔ جو باپ کے مقام تک پہنچ جائے پوت کہلاتی ہے، اور جو باپ کے مقام سے آگے بڑھ جائے وہ سپوت کہلاتی ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا جوش خطابت میں کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آگے مقام بڑھ گیا۔ یہ جس سے ہمیں پیغام ملا کہ خاک امام حسین علیہ السلام خاک شفا ہے، اس عظیم پیغمبر نے فیصلہ کیا تھا ابوہما خیر منہما، حسن و حسین علیہم السلام کے والد محترم ان دونوں سے افضل ہیں۔ تو کسی بھی روایت کو پڑھتے ہوئے اصول بھول نہیں جانا چاہیے۔ السلام علی من جعل الشفاء فی تربت، السلام علی من العجابت تحت قبت، سلام اس پر کہ جس کے قبے کے تحت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اجابت، اجابت کا مطلب کیا ہے؟ اجابت کا مطلب ہے جواب دینا، دعا کا مطلب سوال کرنا۔ سوال سب جگہ ہوتا ہے، جواب وہاں سے آتا ہے، تحت قبت۔ اب قبت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے لیے تفصیل کا وقت نہیں ہے، اتنی بات کافی ہے۔ قبہ پوری کتاب لکھی ہے علماء نے، قبہ امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر۔ قبہ، قبہ نکلا ہے گنبد کے معنی میں، ایک علامت روزے کی، ایک پہچان روزے کی، ایک بہت اونچی عمارت بنا کر اسے بلند کر دینا گولائی کے اعتبار سے، اسے آپ کہتے ہیں گنبد، قوم کہتے ہیں اس کو۔ گنبد کو، قبے کو کیا مٹی کے معنی میں لیا جائے؟ جو مٹی سے بنا ہے، سیمنٹ سے بنا ہے، چونے سے بنا ہے، اینٹ سے بنا ہے، وہ گنبد؟ یا جہاں جہاں معرفت حسین وہاں وہاں قبہ روضہ حسین؟ اور شاید اسی لیے آپ جہاں فرش ازا بچھا لیتے ہیں وہ جگہ فضا اتنی معتبر ہو جاتی ہے کہ روضہ حسین کے گنبد کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو السلام علی من العجابت تحت قبت، السلام علی من الائمۃ من ذریت، سلام ہو اس پر کہ جس کی ذریت میں خدا نے آئمہ قرار دیے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، مسلسل۔ اور یہ شرف خدا نے سرکار سید الشہداء کے لیے مخصوص کر دیا۔ لیکن ایک بات کافی ہے، کبھی بھی تقابل مت کرائیے گا۔ مولا حسن کے ہاں اولادوں میں امام نہیں کوئی، اور مولا حسین کے 9 بیٹے امام ہیں۔ تو کبھی اگر ذہن اس طرف جانے لگے رک جائیے گا، اس لیے کہ حسن اسے کہتے ہیں جس سے حسین اپنا امام کہیں۔ ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، پورے 10 سال سرکار سید الشہداء 9 اماموں کا باپ اطاعت گزار رہا امام حسن مجتبیٰ کے سامنے۔ تو اب ہم اور آپ یہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ یہ سب کے سب نور ہیں، سب کے سب خدا کا غرور ہیں، چاہے حسن مجتبیٰ ہوں یا حسین شہید کربلا ہوں،
یہ 9 بیٹے ان کے ہوں یا بھتیجے ان کے ہوں۔ السلام علی ابن خاتم الانبیاء، سلام ہو اس پر جو خاتم الانبیاء کا بیٹا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سرکار رسول خدا کے بیٹے، ان کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ رسول خدا کا پہلا بیٹا مکۃ المکرمہ میں قاسم، رسول خدا کا دوسرا بیٹا مکۃ المکرمہ میں طاہر، رسول خدا کا تیسرا بیٹا مدینہ منورہ میں ابراہیم۔ یہ تو شہزادی کونین مولائے کائنات کے بیٹے ہیں، ان کو کیسے کہہ دیا کہ رسول خدا کے بیٹے؟ تو سب کو زبانی یاد ہے اس فرش ادا کی برکت سے، اتنا یاد ہے کہ اگر ان کو یاد ہے تو پیغمبر کو یاد کیوں نہ ہوگا؟ ایک جملہ کافی ہے کہ میدان مباہلہ میں بیٹوں کو لانا تھا، لوگ کہتے ہیں اس لیے نواسے لے گئے کہ بیٹے موجود نہیں تھے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، اس لیے لے گئے بیٹے موجود۔ تو ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں کہ جو یہ کہے آپ سے کہ اس لیے لے گئے کہ بیٹے موجود نہیں تھے، اس سے کہیے کہ بیٹا موجود تھا ابراہیم مدینے میں جب مباہلہ ہوا، اور اپنے بیٹے کو گھر چھوڑ گئے، حسین و حسن کو ساتھ لے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کے بیٹے اور ہیں، نبوت کے بیٹے اور۔ میں الفاظ بدل دیتا ہوں، محمد کا بیٹا ابراہیم ہے، نبی کا بیٹا حسین ہے، اور مباہلے میں نبوت کے بیٹے جائیں گے۔ اب یاد رکھیے، جب محمد کا بیٹا نہ گیا تو کوئی محمد کا سسر کہاں جائے گا؟ کوئی سالہ صلوات پڑھے محمد آل محمد کہاں جائے گا؟ السلام علی ابن خاتم الانبیاء، اللہ، سلام ہو اس پر جو انبیاء کے خاتم کا بیٹا، خاتم بھی پڑھا جاتا ہے مگر یہاں کی عبارت خاتم لکھا ہوا، خاتم۔ خاتم اور خاتم میں کیا فرق؟ مہر اور آخری اختتام کرنے والا، یہ فرق۔ السلام علی ابن سید الاوصیاء، سلام ہو اس پر جو اوصیاء کے سردار کا بیٹا ہے۔ مولائے کائنات کی کیا شان ہے! لوگ بھائی تو مان رہے تھے مگر وصی ماننے پہ تیار نہ تھے۔ تو وصی جب نہیں مان رہے تھے تو اس سید الاوصیاء کیسے مانتے؟ تو جتنے انبیاء کے اوصیاء گزرے ہیں ان سب کے سید کو علی کہتے ہیں۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کے اوصیاء کے سید و سردار کو علی کہتے ہیں، اور علی کے لخت جگر کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور امام زمان نے انہی الفاظ میں آپ کو یاد کیا، السلام علی ابن فاطمۃ الزہرا، سلام۔ اور ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں بسا اوقات کہ جن کو بیان کرنے میں بھی ذرا قباحت محسوس کرتا ہوں۔ ابھی ایسے بات ہو رہی تھی، کسی مومن نے مجھ سے سوال کے طور پر نہیں کیا، ایک بات کے طور پہ کیا۔ بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جناب اون و محمد دونوں تو جناب زینب کبریٰ کے بیٹے نہیں تھے۔ میں نقل قول کر رہا ہوں، یہ میرا قول نہیں ہے، میں نقل قول کر رہا ہوں، کسی کی بات کوٹ کر رہا کہ ایک کسی اور خاتون سے تھے، حوصہ بیان کیا نام،
یا خوصہ بیان کیا گیا ہی نام، اور ایک جناب زینب کبریٰ سے تھے. تو چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے، تاریخ میں کیا لکھا ہے وہ الگ، یہ فیصلہ کر لیجیے کہ کیا ثانیہ زہرا کے ہوتے ہوئے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کیا نکاح ثانی کر سکتے تھے؟ دوسرا بیٹا کسی اور خاتون سے کیسے لائیے گا؟ اور بہرحال بڑی مجبوری ہے، بہت تلاش کر رہا ہوں، مجھے اب تک تفسیر نہیں مل سکی، شاید مل جائے، کہ جناب اون و محمد کے حوالے سے تاریخ تفصیل بیان کرنے میں خاموش ہے. آپ شہزادوں کی عمریں کیا تھی؟ کوئی کہتا ہے 10 سال 12 سال 10 سال 12 سال 12 سال 14 سال. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ کی عمر کتنی ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کے اگر پوتے کربلا میں موجود ہیں تو کیا جناب زینب کبریٰ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے؟ کیا تو یہ مان لیا جائے کہ جناب بہت دیر سے اولاد ہوئی، اور دیر سے اولاد ہونا شایانہ شان تو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا، ہمیں سننا اچھا نہیں لگ رہا، کیسے ہو سکتا؟ لیکن بہرحال تاریخ کا بدترین ظلم یہ ہے کہ تاریخ نے شہزادوں کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا سوائے مقتل کے مصائب کے، اور چند روایات جو آپ سنتے ہیں. لیکن بہرحال صرف یہاں اس لیے بیان کیا کہ جب تک شہزادی کونین حیات مقدسہ میں، حیات ظاہر میں رہیں، تب تک مولائے کائنات کے لیے کسی دوسرے نکاح کا عنوان ممکن ہی نہیں تھا کسی بھی لحاظ سے. السلام علی ابن فاطمۃ الزہرا، سلام ہو اس پر جو شہزادی کونین کا بیٹا ہے. السلام علی ابن ختیجۃ الکبریٰ، سلام ہو اس پر کہ جو ختیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہے. عام طور پر نانی کا نواسا ہوتا ہے، نانی کا بیٹا نہیں ہوتا. کیا نسبت ہے! اللہ اکبر. سلام ہو ختیجہ طاہرہ پر، خدا نے اتنا بلند مقام کیا کہ صرف فاطمہ کی ماں نہیں، فاطمہ کے بچوں کی ماں بھی ہیں. اسی لیے کربلا کے عدالت میں، کربلا میں قائم شدہ عدالت میں، اللہ کے حبیب جب منصف کے طور پر کربلا میں آئیں گے اور زمانے ظہور میں فیصلے فرمائیں گے، خاص طور سے رجعت کے حوالے سے، تو سب سے پہلے جس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ختیجہ طاہرہ کی فریاد ہوگی. اور آپ فریاد کے اعتبار سے کس کے مسئلے کو بیان کریں گی؟ آپ کے ہاتھوں پر، آپ کی آغوش میں محسن کی لاش ہوگی. محسن کون ہیں؟ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کے نواسے، بیٹی کے بیٹے. السلام علی ابن سدرۃ المنتہا، سلام ہو اس پر کہ جو بیٹا ہے سدرۃ المنتہا. سورہ والنجم پڑھیے، سورہ والنجم میں آپ کو یہ تذکرہ ملے گا. سرکار سفر معراج پر ہیں، سفر معراج میں 7 آسمان گزار کر آپ وہاں تک پہنچے جہاں تک نہ کبھی جبرائیل کے پر پہنچے، اور وہ مقام ایسا آ گیا اس کے بعد اب آخری سرحد ہے سدرۃ المنتہا. سدرہ ویسے کہتے ہیں
عربی اعتبار سے بیری کے درخت کو، اور منتہا کہتے ہیں آخری انتہا کو. تو انتہائی آخر پر کوئی بیری کا درخت. لا محالہ یاد رکھیے وہاں تو بیری کا کیا کام ہے. کوئی تو حوالہ ہے کہ جس مقام کی بلندی خدا بیان کرنا چاہتا ہے، سدرۃ المنتہا. اسی مناسبت سے شخص راوی ہے کہتا ہے جریر کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، سرکار کی یہ حدیث تھی کہ لعن اللہ قاتل السدرہ، خدا کی لعنت ہو بیری کاٹنے والے پر. لعن اللہ قاتل السدرہ، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آپ نے فرمایا تھا اللہ کے حبیب نے. یہ بیری کاٹنے والا کون بیری کاٹنے والا؟ کہ یہ بات یہ راز کب کھلا جب متوکل نے اپنے دور میں ظلم کیا کہ سرحانہ مقدس قبر سرکار سید الشہداء ایک بیری کا درخت تھا، اور اس کا سایہ ایسا تھا کہ اس کے سائے میں کھڑے ہو کر لوگ زیارت کیا کرتے تھے، سلام پڑھا کرتے تھے. اس نے اس بیری کے درخت کے کاٹنے کا حکم دیا. لعنت چلی کب سے تھی، ملعون کب دنیا میں آیا. تو لعنت پرانی چل رہی ہے، آنے والے آتے رہیں گے. اللہ اکبر. ہمیں کیا مطلب، ہم تو پڑھے چلے جا رہے ہیں. اللہم لعن. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ لعنت ہم نہیں کر سکتے، لعنت تو مسئلہ خدا ہے، مسئلہ عبد نہیں ہے. لعنت کا ترجمہ ہے رحمت سے دور کرنا. تو رحمت سے دور وہ کرے جو خالق رحمت ہو. اس لیے ہم لعنت نہیں کرتے، ہم تو خدا سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اب خدا جانے اور ملعون جانے. صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو سدرۃ المنتہا وہ خاص مقام، وہ آخری حصہ 7 آسمانوں کے بعد کہ جہاں مقام قاب قوسین و ادنا بیان کیا جاتا ہے. سدرہ کا ایک اشارہ ہے، اصل موضوع سدرہ بیری کا درخت نہیں ہے. بالکل جیسے جناب آدم نے جو دانا چکھا تھا وہ گندم کا درخت نہیں تھا، ایسے ہی یہ درخت بیری کا نہیں ہے، اشارہ ہے، کنایا ہے. اور آپ سے بہتر کون جانے گا، لفظ شجرہ تو آپ خوب پہچانتے ہیں. جو شجرہ پہچانتا ہو وہ سدرہ پہچان لے گا. سدرہ وہ مقام ہے جہاں خدا نے محمد اور آل محمد کو پہنچایا ہوا ہے. السلام علی ابن سدرۃ المنتہا. یہ بیٹا مطلب کیا؟ یہ اللہ کے رسول کا نام ہے، یا جیسے کہا جاتا ہے ابن القرآن، ابن الاسلام، یا کہا جاتا ہے ابنائے توحید. جب کبھی حج کے اعتبار سے اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ اس سال کتنے افراد نے حج کیا، تو کہتے ہیں فرزندان توحید نے اس سال حج کی سعادت کو حاصل کیا، توحید کے بیٹوں نے. تو یہ کنایا ہے، یہ مجازی طور پر ہے کہ کہا جائے کہ مولا حسین بیٹے ہیں سدرۃ المنتہا. السلام علی ابن جنت الماوا. سلام ہو اس پر جو جنت ماوا کا بیٹا ہے. ماوا اردو کا لفظ نہیں ہے، خیال کیجئے گا، اردو کا لفظ کہیں اور نکل جائے گا. عربی میں رہیے تو لطف آئے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یا رسول اللہ.
پورا پیکج ہے. ماوا خوب سمجھ میں آیا ہے. ماوا کہتے ہیں ٹھکانے کو عربی اعتبار سے. ماوا کہتے ہیں واپس پلٹنے کی جگہ کو. جنت الماوا وہ جنت جو سدرۃ المنتہا سے ملی ہوئی ہے. جیسے مولا حسین کی نسبت سدرۃ منتہا سے ہے ویسے جنت الماوا سے ہے. میں سوچتا ہوں وہ ان کی جنت ہے اور کربلا ہماری جنت. السلام علی ابن زمزم والصفا. سلام ہو اس پر کہ جو بیٹا ہے زمزم کا. اور زمزم کی پوری تاریخ آپ کے اذہان میں محفوظ ہے. زمزم تو یہاں بیٹے کا مطلب مالک، بیٹے کا مطلب باعث، بیٹے کا مطلب وجہ بقا. اشارہ اور کنایا اور مجازی نسبت. ابن زمزم والصفا. اب جو زمزم پیے اور حسین کا نام نہ لے زمزم بھی اس پہ لعنت کر. الصفا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. عجیب بات ہے، پہاڑ سمجھ میں آ گئے. جس کی اشارے سے پہاڑ چلے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہی مسئلہ ہے پہاڑیوں کا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. السلام علی المرمل بالدماء. اب امام علیہ السلام کے الفاظ مقدس میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ زیارت ناحیہ میں مصائب بھی ہیں، فضائل بھی، دعا بھی، اور کیفیت تعزیت بھی. یہاں تک تو فضائل تھے انبیاء کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور ان مقدس نسبتوں اور اشارے اور کنایوں کے اعتبار سے. اب امام نے اپنے جد مظلوم کربلا کے مصائب پڑھنا شروع کیا. ایک ہے لفظ رمل. رمل کہتے ہیں ریت کو. مرمل اس پر ریت پڑی ہوئی ہو. خالی ریت ہو اور بات ہے، ریت جلتی ہوئی ہو. رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، ہم اس مقام پر قریب آ رہے ہیں. سرکار سید الشہداء کی غربت کیا ہے کہ کربلا میں امام کے ساتھ ظلم کیا گیا. ہتھیار جس کے پاس تھے وہ ہتھیار لے کے بڑھا. اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اس نے پتھر اٹھا لیا. اتنا پتھراؤ ہوا مولا پر کہ قریب قریب کے سارے پتھر ختم ہو گئے. اور جسے پتھر نہ ملا اس نے مٹھی بھر بھر کے ریت اٹھائی. اور رونے والوں، کبھی سوچئے گا خدا نہ خواستہ اگر کوئی زخم لگ جائے روڈ پر گرنے سے تو ایک انجیکشن آپ لگواتے ہیں کہ تاکہ جو ڈسٹ الرجی ہے زخم میں ہونے نہ پائے. اور اگر یہ بات سمجھ میں اس طرح نہ آئی ہو تو اگر کہیں زخم لگے اس میں کوئی مٹی ڈال دے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. امام کے زخموں پر لا لا کے ریت ڈالتے.
اجرکم علی الزہرا۔ امام نے سلام کیا، السلام علی المرمل بالدماء، سلام ہو اس پر جو خاک اور خون میں غلطاں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور رونے والو، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، تو پہچان میں جسم نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ بہت قریبی کوئی عزیز آئے تو پہچان لے، نہیں پہچان میں آ رہا، اس کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، علامت نہیں ہے، ہاں شاید اگر ماں آ جائے تو پہچان لے، بہن آ جائے تو پہچان لے، بیٹا آ جائے تو پہچان لے، بیٹی آ جائے تو پہچان۔ ہائے زہرا کا لال کسی کی پہچان میں نہیں آ سکتا۔ میں کیا جملہ کہوں، یعنی امام کو ایسے شہید کیا گیا کہ جسم کی شناخت ختم کر دی گئی۔ کسی طور پہ پہچاننا آسان نہ رہا۔ السلام علی محتوک الخبا، یہ جملہ امام نے استعمال کیا ہے، ایک لفظ ہے ہتک، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہتک منی عزت، اس سے ختم ہو جائے، ہتک عزت، عزت کو ختم کر دینے والا۔ یہاں آپ نے استعمال کیا محتوک الخبا، خبا کا مطلب ہے خیمہ، سلام ہو اس پر اس کے خیموں کو لوٹ لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا ہمیشہ غم حسین میں آپ کو آنسو نصیب کرے۔ یعنی امام کے خیمے ایسے لوٹے گئے تھے، ہاتھ سے نہیں، پیدل چل کے نہیں، گھوڑوں پہ بیٹھے بیٹھے اشقیاء خیموں میں داخل ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے۔ اجرکم علی الزہرا۔ پھر امام فرماتے ہیں اپنے جد کو سلام کرتے ہوئے، السلام علی خامس اصحاب اہل القصہ۔ عجیب جملہ ہے، یہ امام نے یہاں استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کہ مولا حسین کی شہادت سے اصحاب قصہ کا خاتمہ ہوا۔ ہائے حسین، آخری فرد تھے پنجتن کے، جب امام کو شہید کر دیا تو پنجتن کا خاتمہ ہو گیا۔ السلام علی غریب الغرباء۔ رونے والوں، آج 10واں ہے نا، 10واں اس کا ہوتا ہے، اس کا سویم ہوا، اور سویم اس کا ہوتا جس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ آئے غریب زہرا، آئے غریب زہرا۔ لفظ عجیب ہے، لفظ غریب، لفظ غریب عجیب لفظ ہے۔ غریب کا ترجمہ ہے مسافر، مسافر، اور مسافر اگر سفر میں ہو تو چاہے اچھے حالات میں کیوں نہ ہو، صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، اسے غریب کہتے ہیں۔ امام نے لفظ غریب کے ساتھ ہے غربا،
ایسا مسافر جو مسافروں میں سب سے غریب تھا. رونے والوں، ایک جملہ یاد رکھنا، خدا کبھی آپ کو اتنا غریب نہ کرے. پردیس میں رہنے والے بیٹھے، آپ غریب کے معنی میں آ رہے، کیا مطلب؟ کم از کم خدا اتنا رزق عطا کرے، اتنا عطا کرے کہ آپ اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکیں. کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کا بچہ پانی مانگے، اسے پانی پیا. ہائے زہرا کلا اجرکم علی الزہر. آپ نے گریہ کیا. میں جملہ دہراتا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں، دیکھیے آپ ہیں مولا حسین کے چاہنے والے، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، ان کی کنیزوں کے کنیزوں کے کنیزوں کے بیٹے. آپ سے برداشت نہیں ہوا کوئی حسین کو غریب کہے. سیدہ نے کیسے برداشت کیا؟ کہتے ہیں جب سیدہ کا جنازہ رکھا تھا نا، تب حسین نے کہہ دیا تھا بابا میں غریب ہوں. سیدہ نے بندے کفن توڑ دیے، حسین غریب نہ کہنا. اجرکم علی الزہرا. پھر امام فرماتے اطمینان سے پرسہ دینا ہے. دیکھیے انصاف ہے نا، انصاف کی بات کیجئے گا کہ آپ نے محرم کا چاند دیکھا تب سے رونا شروع کیا ہے نا. جب محرم کے چاند سے پہلے آپ نہیں روئے تھے، اور پھر اس کے بعد 10 محرم کے بعد پھر آپ کا گریہ کم ہو گیا. آپ بتائیں انصاف سے، جب تھک جاتے ہیں تو پانی پی لیتے ہیں نا، اور جب ماتم کرتے کرتے کمزوری ہو جائے تو نیاز اور نظر آپ کو مل جاتی. ہائے نبی زادیاں، گریہ تو ہے، پرسہ دینے والا کوئی نہیں. اجرکم اللہ. ارشاد فرماتے ہیں امام زمان، السلام علی شہید الشہداء. ایسا شہید جو تمام شہداء سے زیادہ مظلوم ہے. رونے والوں، امام کی مظلومیت صرف شہادت نہیں ہے، صرف شہادت نہیں ہے، بلکہ شہادت سے بڑی مظلومیت ہے مولا کی. ایسی مظلومیت ہے کہ میں پھر جملہ دہراتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ کسی شہید کے ساتھ ایسا حال نہیں کیا گیا تاریخ انسانیت میں جیسے امام کے ساتھ کیا گیا. کیا کیا گیا؟ ایک جملہ کافی ہے، عجیب جملہ، یہ سر رولا رولا کے مارا گیا. رونے والوں، اس سے بڑا جملہ، رولا رولا کے جسے شہید کیا گیا حسین ابن. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. امام فرماتے ہیں اپنے جد کو سلام کرتے ہوئے، دیکھیے اس کیفیت میں اپنے آپ کو رکھیے کہ آپ پرسہ دینے آئے ہیں. اگر آپ کے کسی عزیز کا 10واں ہوتا تو آپ پرسہ دیتے نا اس کے گھر جا کے. اب اگر آپ کا عزیز یا قریب کوئی جوان گیا ہوتا تو آپ اس لحاظ سے پرسہ دیتے. کوئی بچہ گیا ہوتا اس کے لحاظ سے دیتے، کوئی بوڑھا گیا ہوتا اس کے لحاظ سے دیتے. یہاں تو 72 ہیں جن کا پرسہ لینے امام زمان
سر سے امامہ اتارے ہوئے گریبان قبا چاک کیے. السلام علی قتیل الادعیاء، سلام ہو اس پر جسے ذلیل لوگوں نے ذبح کیا. ادعیاء کہتے ہیں جن کا کوئی نسب نہ ہو. السلام علی ساکن کربلا، اس پر سلام جو ہمیشہ کربلا میں رکھے. السلام علی من بکتہ ملائکۃ السماء، اس پر سلام جس پر ملائکہ نے گریہ کیا. السلام علی من ذریتہ الازکیاء، سلام ہو جس کی ذریت میں پاکیزہ امام تھے. سلام ہو اس پر جو دین کا سردار تھا. سلام ہو اس پر جس کے گھر برہان نازل کیے گئے. سلام ہو سید و سردار آئمہ سادات پر. اب وہ جملہ آپ کی خدمت میں، ہاں اطمینان سے رونا بھی ہے، پرسہ بھی دینا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ اگر زمانے کا امام سامنے ہو اور امام کو پرسہ دینا ہو تو ابتدا کہاں سے کریں گے؟ مولا کو کیا پرسہ دیں گے؟ پہلے اکبر کا دیں گے، پہلے اصغر کا دیں گے، یا مولا عباس کا دیں گے؟ ہائے رونے والو. امام فرماتے ہیں السلام علی الجیوب المزرجہ، سلام ان گریبانوں پر جو پھاڑ دیے گئے. واہ غربتا حسین کے لباس کو ارے نوچا گیا. واہ محمد. ہاں رونے والوں، بس رونے والوں، صرف 2 جملے اور آپ کی خدمت میں. الفاظ کیا امام کا؟ فرماتے ہیں السلام علی الشفاء الزابلات، سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاسے رہ گئے. رونے والوں مولا حسین بہت پیاس لگتی تھی، اسی لیے جب شکم مادر میں تھے تو فریاد کرتے تھے السلام علیک یا امہ انا ولدک العطشان، اماں پیاسے حسین کا سلام. رونے والوں بڑی پیاس لگتی تھی مولا حسین، اتنی پیاس لگتی تھی. پیاس لگنے کے الگ الگ مسائل ہیں. پیاس لگتی یا تو موسم کے اعتبار سے، یا پیاس لگتی ہے انسان کو زمین کی گرمی کے اعتبار سے، یا پیاس لگتی ہے انسان کو اپنی اندر کی کیفیت کے اعتبار سے، یا انسان کو پیاس لگتی ہے جب وہ بیمار ہو جائے، یا انسان کو پیاس لگتی جب اس پر صدمے ڈھا دیے جائیں. ساری 5 باتیں کربلا میں جمع ہو گئیں. زہرا کا لال رونے والوں اکبر سے زیادہ پیاسا تھا، اسی لیے فرمایا تھا علی اکبر نے بابا آپ کی زبان مجھ سے بھی زیادہ خوش. وہ مصیبتا رونے والوں جملہ پڑھوں آپ کی خدمت میں. ہائے کیا جملہ ہے. جملہ یہ ہے کہ شریعت مقدسہ جو بیان کرتی ہے نا کہ جب کسی حلال گوشت حیوان کو بھی ذبح کیا جائے تو پہلے اسے پانی پلا لیا جائے. یہ سوچئے پانی پلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذبح تو اس کو ہونا ہی ہونا ہے، تو پانی پیے بغیر ہو جائے، پانی پینے کے بعد ہو. کہ نہیں تم سمجھتے نہیں ہو، اگر پانی پلا کے ذبح کرو گے تو گلے کی رگیں نرم ہو جائیں. اب جب چلاؤ گے چھری تو تکلیف کم ہوگی. ہائے ذرا کلا ایسے ذبح نہ کیا گیا جیسے اسلام میں حلال گوشت حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے. ہائے زہرا کا لال اجرکم علی الزہر.
ہائے اور رونے. ہمت کر رہا کہ امام کی پیاس کی حالت کو بیان کر. رونے والوں، شریعت کہتی ہے کہ جب کسی حلال گوشت حیوان کو ذبح کرو، چھوٹے حیوانوں میں سے، اونٹ کو نہیں، اونٹ کا نہر، چھوٹے حیوانوں میں سے، تو ان کو ایسے مقام سے ذبح کرو جسے حلقوم کہتے ہیں. بھئی یہاں سے چھری چلاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کہ یہاں سے چلاؤ گے تو یہاں سے کٹنے کے بعد جب تک چھری یہاں تک نہیں آئے گی تب تک جان نہیں نکلے. یہاں سے چلاؤ گے تو جلدی جان نکل جائے گی. آئے زہرا کا لال پوچھتے گردن سے، واہ مصیبت واہ محمد اجرکم الازہ، اجرکم الازہ، اجرکم الازہ. اور رونے والوں عجیب جملہ، عجیب جملہ. شمر نے کیا برداشت کر سکیں گے؟ جملہ پڑھوں. ہائے رونے والوں، شمر نے کیا؟ شمر نے عجیب ظلم کیا ہے. ایسا ظلم کیا ہے جو تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. کیا ظلم کیا ہے؟ اس نے قریب پڑے ہوئے پتھر کو اپنے اور قریب کیا اور اپنے خنجر کو پتھر پہ مارنا شروع کیا. جب دھار کند ہو گئی پھر زہرا کے لال کی گردن پہ رکھا. واہ محمد واہ مصیبت. ارے بہن دیکھ رہی تھی فریاد واہ محمد. رونے والوں پوچھا گیا تھا، شمر سے پوچھا گیا تھا. بعض مقاطع کے علماء کہتے پوچھا گیا تھا. زمانے کا امام پرسہ لینے آیا ہے. آج 10واں ہے. حسین کا ماتم کرنے آئے ہو نا، گھبراؤ مت. جتنا رو گے، جتنا گریا کرو گے، جتنی آواز بلند کرو گے، وہ آواز. رونے والوں، زمانے کا امام تو آیا ہے لیکن پسلیاں تھامے ہوئے. ارے کوئی بیمار ماں اپنے بیٹے کے لیے آنسوؤں کا تحفہ تلاش کر رہی ہے. ہائے رونے والے، برداشت کر. عجیب جملہ بہت سخت ہے. عجیب جملہ ہے کہ شمر نے خنجر کو کند کیا تھا یا خنجر تو تیز تھا، رگیں خشک تھیں. دونوں میں سے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. جب پوچھا تھا یزید نے کہ خنجر تیز لیا ہوتا، رونے والوں یزید کو کیسے خبر کہ خنجر تیز تھا یا کند تھا؟ گلے کی رگیں اتنا بے ترتیب کٹی ہوئی تھی کہ یزید کو پوچھنا پڑ گیا، اے شمر خنجر تو تیز لیا ہوتا. ملعون کہتا تھا خنجر تو بڑا تیز تھا. جب چلاتا تھا کوئی بی بی سر حسین پہ جھک جاتی تھی. اے شمر میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ارے خنجر نہ چلا، خنجر نہ چلا.
رونے والوں ایک ضربت نہیں ہے، 2 ضربت نہیں ہے، 1 ضربت نہیں ہے۔ رونے والوں، کبھی اندازہ کیا ہے چھری کی دھار اور ہوتی ہے اور بغدے کی دھار اور ہوتی ہے۔ جو لگتا تھا پہلا بار، آواز بولے نہیں، واہ محمد ارے آخری ضربت تھی، فرمایا واہ امّہ زہرا،